الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج لوگ دنیا میں سینکڑوں قوتوں کے محکوم ہیں، ماں باپ کے محکوم ہیں، دوستوں احباب کے محکوم ہیں، استاد اور مرشد کے محکوم ہیں۔ اگرچہ وہ دنیا میں بغیر کسی زنجیر اور بیڑی کے آئے تھے، لیکن دنیا نے ان کے پاؤں میں بہت سی بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ لیکن مومن و مسلم ہستی وہ ہے جو صرف ایک ہی کی محکوم ہے، وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ اس کے ایک ہی حاکم نے اسے ایسا کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ دوستوں سے محبت رکھتا ہے اور اپنے رفیقوں اور ساتھیوں کے ساتھ سچے بچاؤ کی تلقین کرتا ہے، اور اپنے سے ہر بزرگ اور ہر بڑے کا ادب ملحوظ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے مامود حقیقی نے اسے ایسا ہی بتلایا ہے۔ وہ بادشاہوں اور حاکموں کا حکم مانتا ہے، کیونکہ اس کو ایسے حکموں کے ماننے سے نہیں روکا گیا۔ وہ دنیا کے ایسے بادشاہوں کی اطاعت کرتا ہے جو آسمانی بادشاہت کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اسے تعلیم دی گئی کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرے۔ لیکن یہ سب کچھ وہ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اندر حکم مانتا اور ان کو جھکنے کی جگہ سمجھتا، بلکہ صرف اس لیے کہ اطاعت ایک ہی کے لیے ہے، حکم صرف ایک ہی کا ہے۔ جب اس ایک ہی حکم دینے والے نے ان سب باتوں کا حکم دے دیا تو ضروری ہے خدا کے لیے ان سب بندوں کو بھی مانا جائے اور اللہ کی اطاعت کی خاطر وہ اس کے بندوں کا بھی مطیع ہو جائے۔ مومن کا سر آستانے الہی کے سوا کسی آستانے پر نہیں جھک سکتا، ہر در پر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ مومن کا یہ عقیدہ ہر وقت اس کے پیش نظر رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے ان حکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اس نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو لوگ مولوی کے سامنے سرنگوں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مادیات کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت سے تھی درس تھے، ان کی دولتوں کا خزانہ ان کا فخر و فاقہ تھا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مادیات کار چھوڑی جو کیسر کے حرام کی سی عظمت رکھتی ہو؟ کوئی ایک بھی شہر آپ نے تعمیر کیا جس کی عظمت کو سن دنیا کے برابر ہو؟ کوئی ایک بھی شہر آپ کے نام پر آباد ہوا؟ کوئی ایک بھی سڑک آپ کے نام پر بنائی گئی؟ اسکندر کے نام پر اسکندریہ، قسطنطین کے نام پر قسطنطین آباد ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک بارش زمین بھی نہیں پڑی۔ محترم بزرگوں دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی اور فانی عظمت رکھنے والوں میں سے نہیں ہے، ان کی عظمت ان حقیر مظاہر عظمت میں نہیں تلاش کرنی چاہیے۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جویا ہے اسے ان کی عظمت اس کلمے میں تلاش کرنی چاہیے جو اولائے تھے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مال و دولت کی عظمت، جاہ و عزت کی عظمت، حکومت سلطنت کی عظمت، ہر طرح ہر نوع کی دنیاوی اعزاز کی عظمت، ان میں کوئی عظمت بھی بلکہ یہ تمام عظمتیں مل کر اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتی جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں بنا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ کلمے کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا کے تمام قارون، تمام سکندر، تمام ارسطو، تمام بادشاہ، تمام فلاسفہ بے اوقات ہو جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور یہ کلمہ اس کے سامنے پیش کیا، لیکن دنیا اسی قدر نہ جان سکی۔ صرف ایک کلمہ تھا، لیکن وہ ایک ہی کلمہ دنیا سے ٹکرایا، اس نے زلزلہ پیدا کر دیا۔ یہی ایک کلمہ تھا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، اس کی قوت سے بادشاہوں کے ڈٹھوں، دولت مندوں کے ڈٹھوں، عوام و خواص کے ڈٹھوں، دنیا کے تمام انسانوں کے ڈٹھوں سے جنگ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ کلمہ ان کا لایا ہوا کلمہ دنیا میں باقی رہ گیا اور اپنی بتاتا رہا۔ وہ اب بھی قائم ہے، اب بھی بامزن ہے، اب بھی مقابلہ کے لیے مستعد ہے، اب بھی جنگ سے منہ موڑنے والا نہیں۔ مگر کیسی جنگ؟ ایسی جنگ جسے اسے آج تک اسے شکست نہیں ہوئی، جس میں آلات کی جنگ نہیں، حقیقت و معنی کی جنگ، خون کی آرزومند جنگ نہیں، زندگی کی کار فرما جنگ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کامل فتح مندی میں صرف اتنی ہی دیر باقی ہے جتنی دیر میں مہم کا بندھن ٹوٹے اور جہل و غرور کی چٹانیں پاش ہو جائیں۔ یاد رکھیے ہر عظمت ضائع ہو جانے والی ہے، ہر عظیم ہلاکت کی تاریکیوں میں گم ہو جانے والا ہے، ہر عظیم ہلاکت کی تاریکیوں میں گم ہو جانے والا ہے۔
یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا، یہ نظام و کون مکہ بدل جائیں گے، تمام ایجادیں فراموش ہو جائیں گی، تمام قوتیں نابود ہو جائیں گی، تمام قوتیں نابود ہو جائیں گی، صرف ایک رب ذوالجلال باقی رہ جائے گا، اور اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ بھی باقی رہ جائے گا، اور اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ بھی باقی رہ جائے گا، اور اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پورا ہو جائے گا، تمام مخلوق صدق دل سے گواہی دے دے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج بھی جب کی دنیا پر کفر کی ظلمت چھائی ہوئے تاناکیا سے اہل کلمہ کا دل چھلنی ہو رہا ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے اس کلمے کو دہرایا جائے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔